السلام علیکم دوستو، یہ کہانی ہے ایک آدمی کی جس کا نام تھا اسلم، اور وہ اپنے بیوی اور بیٹے کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کا بیٹا تھا جس کی عمر 2 سال تھی اور اس کا نام تھا علی۔ خیر، ان کو وہ بہت ہی زیادہ پیارا تھا ان کا بیٹا، کیونکہ وہ اکلوتا تھا، کیونکہ ان کے علاوہ نہ تو کوئی ان کی کوئی بہن تھی، بیٹی تھی، اور نہ ہی کوئی بیٹا تھا، اور ان کا اکلوتا بیٹا تھا جس کا نام تھا علی۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، کیونکہ یہاں پر آپ کو ہسٹوریکل، مسٹیریس اور ہارر ویڈیوز دیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تو وہ جو اسلم تھا، اس کا جو بیٹا تھا علی، وہ ایک دن کھیل رہا تھا، اور یہ جو اسلم اور اس کی بیوی تھے، یہ دونوں گئے ہوئے تھے باہر بازار۔ تو یہ دونوں اس کو اکیلا چھوڑ گئے تھے، اور وہ جو علی تھا وہ گھر میں کھیل رہا تھا۔ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، کچھ اس کو سمجھ نہیں تھی، کیونکہ وہ بچہ تھا۔ تو وہاں پر ایک چیز پڑی تھی جو کہ چوہوں کو مارنے والی دوائی تھی، جو کہ گولیاں تھیں، جو کہ زہر والی ہوتی ہیں۔ اس نے وہ گولیاں اٹھا لی اور گولیاں اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال دی۔ اس نے سمجھا شاید کوئی کھانے کی چیز ہے۔ اس کے بعد اس کے منہ سے بہت زیادہ جھاگ آنے لگی اور وہ وہاں پر ہی لیٹ گیا۔ اس کے بعد جیسے ہی اس کے ماں باپ گھر آئے، اسلم گھر آیا تو دیکھا کہ اس کے بیٹے کے منہ سے جھاگ آ رہی تھی۔ وہ یہ دیکھ کر بہت زیادہ ڈر گیا۔ اس کے بعد وہ اسے لے گیا ہسپیٹل جیسے ہی لے گیا تو ادھر جو ڈاکٹر تھے انہوں نے بتایا کہ آپ کا جو بیٹا ہے وہ مر چکا ہے۔ یہ بات سن کر اسلم بہت زیادہ رونے لگ گیا اور اس کو بہت زیادہ افسوس لگا۔ اس کے بعد ایک آدمی آیا بوڑھا، اور اس نے بتایا کہ میں آپ کو یہاں پر ایک ایڈریس دیتا ہوں جہاں پر ایک عورت رہتی ہے جو کہ کالا جادو کرتی ہے۔ آپ اس کے پاس چلے جائیں، وہ آپ کے بیٹے کی روح نکال کر کسی گڑیا میں، کسی کھلونے میں ڈال دے گی اور آپ کے بیٹے کی روح واپس آ جائے گی۔ یہ بات سن کر اس کو تھوڑی سی خوشی ہوئی اور وہ چلا گیا اسی ایڈریس پر۔ وہ جیسے ہی اسی ایڈریس پر پہنچا تو وہاں پر ایک عورت بیٹھی تھی۔ اس نے اس کو یہ ساری بات بتائی اور اسے کہا کہ یہ لو میرا بیٹا، اس کی روح تم کسی گڑیا میں ڈال دو۔ تو بہت زیادہ وہ ویٹ کرنے لگ گیا۔ 2-3 گھنٹے بعد وہ عورت آئی اور اس نے اس کو ایک گڑیا دی جس کے اندر اس کے بیٹے کی روح تھی۔ مگر وہ جو گڑیا تھی اس کے اندر اس کے بیٹے کی روح نہیں تھی، بلکہ وہ جو گڑیا تھی وہ ایک جن کی روح تھی جو کہ کسی کو بھی اپنے وش میں کر سکتی تھی۔ خیر، وہ بیچارہ خوش تھا، اسے یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا چیز ہے۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ میرے بیٹے کی روح ہے۔ وہ جیسے ہی اپنے گھر لے گیا، ادھر اپنی بیوی کو بتایا تو وہ بھی خوش ہو گئی۔ اس کے بعد جو اس کی بیوی تھی وہ ہر وقت اسی گڑیا کے ساتھ بیٹھی رہتی تھی، اس کے ساتھ باتیں کرتی تھی اور اسی کے ساتھ کھیلتی رہتی تھی۔ یہ بات اسلم نے بہت زیادہ نوٹ کی، اور ایک دن جیسے ہی وہ گھر آیا تو اس نے دیکھا کہ وہاں پر کچھ روٹی سالن کچھ بھی نہیں بنا ہوا تھا، اور اسے بہت زیادہ بھوک بھی لگی تھی۔ تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے سالن روٹی دو۔ تو اس کی جو بیوی تھی اس نے بڑے ہی سخت لہجے میں کہا کہ میں تمہیں نہیں دیتی، خود ہی جا کر پکا لو۔ یہ بات سن کر اسلم کو بہت زیادہ غصہ آیا، اور اس نے اپنی بیوی اور وہ جو گڑیا تھی ان دونوں کو اپنے گھر سے نکال لیا۔ تو جیسے ہی ان کو نکالا تو وہ واپس اپنے گھر آیا۔ جیسے ہی وہ ایسے بیٹھا تھا تو وہاں پر بہت زیادہ آسمان پر بجلی کڑکنے لگ گئی اور آندھی آنا شروع ہو گئی۔ جیسے ہی اس نے یہ سب دیکھا تو بہت زیادہ اس کو ترس آ گیا ان دونوں پر۔ تو اس نے جیسے ہی وہاں پر دروازہ کھولا تو وہاں پر اس کی جو بیوی تھی اس کی لال آنکھیں ہو چکی تھی، اس کے ایسے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ بالکل جن کی شکل میں آ چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سے خون آ رہا تھا، اور یہ جیسے ہی اس نے دیکھا تو اسے ساری بات سمجھ آ گئی کہ میری بیوی وش میں تھی اور وہ جو گڑیا تھی وہ بھی وش میں تھی۔ اسے دیکھ کر یہ بہت زیادہ افسوس لگا اور ڈر بھی لگا۔ اس کے بعد وہ اپنے گھر گیا اور وہاں پر اس نے ایک کلہاڑی اٹھائی۔ جیسے ہی وہ آیا تو وہ جو لڑکی تھی جو اس کی بیوی تھی اس نے اس کو آ کر ادھر سے پکڑ لیا۔ جیسے ہی اس کو پکڑا تو یہ بالکل مرنے والا تھا، لیکن اس نے وہی کلہاڑی اس کی گردن پر مار دی۔ اس کے بعد یہ وہاں سے بھاگ گیا، مگر وہ جو عورت تھی کلہاڑی اس کی ادھر لگی ہوئی تھی اور وہ پھر بھی اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ تو یہ جیسے ہی بھاگا، ان کے ساتھ ایک پولیس تھانہ تھا، یہ وہاں پر جا پہنچا۔ ادھر اس نے رات گزاری اور صبح کو پولیس اور یہ سب کو اپنے ساتھ لے کر آیا اسی اپنے گھر میں۔ تو جیسے ہی گھر میں گھسے تو وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، وہاں تک کہ ان کا جو گھر تھا
وہ بھی غائب ہو چکا تھا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔